اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم ظاہر و علم باطن کا منبع تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہ صرف بلند پایہ فقی اور مجتہد تھے بلکہ مجتہدین امت، علماء امت، اولیاء امت اور صلحاء امت، فقہاء امت کے پیشوا بھی تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور اصول اجتہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دینی اور فقہی معاملات و مسائل میں خود اجتہاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جہاں امام اعظم کے استاد تھے وہیں آپ کے پیر و مرشد بھی تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر میت جعفر صادق نعمان بن ثابت کو میسر نہ آتی تو نعمان ہلاک تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ امام اہل سنت ہیں۔ حضرت نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حضرت ام فردہ رضی اللہ عنہا کے بچن پاک سے ہیں، اور حضرت ام فردہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں، یعنی ام فردہ رضی اللہ عنہا بنت قاسم رضی اللہ عنہ بن محمد رضی اللہ عنہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر انتہائی فخر سے کیا کرتے تھے۔ حضرت جعفر صادق کی پیدائش 17 ربیع الاول 183 اور ایک قول کے مطابق 180 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، جمعے کے روز پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام جعفر ہی تھا، آپ کی کنیت عبداللہ جبکہ آپ کا لقب صادق تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے سرکشوں کے سامنے انتہائی بے باکانہ حق گوئی کی وجہ سے اور صداقت کی وجہ سے صادق مشہور ہوئے۔ آپ کا دور تبع تابعین کا دور تھا، جس دور میں بنو امیہ کا زوال اور بنو عباس کا عروج تھا۔ آپ نے سیاست سے کنارہ کش ہو کر تبلیغ اسلام و دین اور ابو حنیفہ جیسے بلند پائے کے عالم تیار کرنے پر توجہ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سفیان ثوری، ابو حنیفہ، ابو عاصم، امام مالک اور جابر بن حیان رضی اللہ عنہ مجمعین کے نام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 145 ہجری بمطابق 765 عیسوی کو 65 سال اور 7 مہینے کی عمر میں شوال کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔